ظریف سے جیسے کہ انہوں نے صحیح فرمایا کہ ان کو یہ کسی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں جو ابھی آپ کے سامنے حاضر نہیں ہیں، اس لیے نام لینا ضروری ہے. تو ظریف احمد ظریف صاحب آپ سبھی جانتے ہیں، رناؤڈ پوئٹ ہے، رائٹر ہے، سوشل ایکٹیوسٹ ہے، انوائرمنٹلسٹ ہے. اچھا، لطیف الزمان دیوا صاحب ہیں، وہ بھی آ ہی رہے ہوں گے، مجھے لگتا ہے 2-4 منٹ میں پہنچ جائیں گے. ان کو بھی آپ جانتے ہیں، فارمر چیئرمین رہے ہیں جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن. آئی تھنک ہی از ان ہیئر. پلیز رائٹ ٹائم. ڈاکٹر مشتاق مردوب صاحب ہیں، وہ بھی میرے لیفٹ سائڈ میں بیٹھے ہیں، جو ٹرسٹی ہے اس ٹرسٹ کے جو ہم ابھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو فارمر پروفیسر اینڈ ہیڈ رہ چکے ہیں سائیکائٹری میں. سعید ہمایوں کیسر ہے، وہ بھی ٹرسٹی ہے اس ٹرسٹ کے، اینڈ ابھی اسپوکس پرسن بھی ہے ہمارے اس جملے کے. فارمر ڈائریکٹر ریڈیو کشمیر رہ چکے ہیں. خیر النساء شیخ ہیں، پرنسپل ایڈوائزر ہے میری. یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر انہوں نے انڈیا کی ہیڈ کرتی ہے. لگ بھگ 330 ورلڈ ٹریڈ سینٹرز نے 100 کنٹریز میں ہیلپ کیے ہیں اسٹیبلش کرنے میں. تو سید پرویز قلندر صاحب ہیں، جنہوں نے ہمارا DPR بنایا. جو جتنے بھی ٹیکنیکل کویشچنز آپ کے اگر ہوں گے تو وہ اس کا جواب وہ دے دیں گے، کیونکہ میں ہر ایک چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. اینڈ دین ریاض احمد شوگا صاحب ہیں، جو میرے پیچھے بیٹھے ہیں اس سائڈ سے، وہ ایکس بینکر ہے، سوشل ورکر ہے. مشتاق علی احمد خان صاحب ہیں، وہ بھی آپ جانتے ہیں، ونر آف اسٹیٹ ایوارڈ 2025 ہے. یہ تھیٹر پریکٹیشنر، براڈ کاسٹر. اس کے علاوہ جی انوار صاحب سے، یہ بھی پریزیڈنٹ ہے پرائیویٹ اسکول ایسوسیشنس کے. میں بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ سب سے یہی زیادہ ملتے ہیں. میری تو مجھے لگتا ہے لائف کی پہلی پریس کانفرنس ہے، اس لیے مجھے شاید معلوم بھی نہیں ہے کہ کیسے کرتے ہیں. تو اچھا، جگمیت کور بالی ہے، جو کہ اس وقت جموں سے آ رہی تھی، وہ پہنچ نہیں پائی. وہ چیئرپرسن ہے آل سکھ مائنورٹی ایسوسیشن جموں کشمیر کی. اچھا، ڈاکٹر فاروق احمد لون صاحب ہے، وہ بھی IAS ریٹائر ہے، وہ DC رہ چکے ہیں، تو آپ بھی ان سے تعارف ہوں گے. اچھا، پیر امتیاز الحسن ہے، وہ بھی جنرل سیکرٹری ہے، پریزیڈنٹ بٹمالو ٹریڈرز ایسوسیشن، وہ ٹریڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ہمارے اس میں. پروفیسر عفیفہ کامدی بھی اسکواسٹ میں، اور ڈین اکیڈمکس انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ پروفیسر بہار اسلام. پروفیسر اندو کلم ریٹائرڈ ایز انگلش پروفیسر، وہ بھی ہماری کشمیری ہے. اور پھر پروفیسر گرمیت سنگھ، یہ بھی بارہمولہ سے ہیں ہوا. اور اس ٹرسٹ کی ہم نے امیڈیٹلی 2019 میں بات کرنا شروع کیا. تو اس کے بعد جو حالات چینج ہوئے اگست 2019 کی، تو یہ چل نہیں پایا بیکاز سب بند رہا. Sir, what is the name of the trust? اوکے، دا ٹرسٹ کا نام اسی پہ میں آ رہا ہوں. جو ہم نے پہلے ٹرسٹ بنایا تھا 2018 میں، اس وقت یونیورسٹی ذہن میں نہیں تھی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا. اس وقت یونیورسٹی ذہن میں نہیں تھی. میں نے سوچا تھا میں ایک کالج بناؤں گا. پھر جب میں نے کالج یہاں پہ دیکھا کہ اٹس نتھنگ، آٹونومی نہیں ہے ان چیزوں کی، آپ بس افیلیٹڈ رہتے ہیں، اٹس نتھنگ دیٹ نیو دیٹ یو کین ڈو. تو پھر یہ یونیورسٹی میں بدلا. تو تب جو میں نے ٹرسٹ کا نام سوچا تھا، کیونکہ تب پرسنل تھا، تب یہ عام لوگوں کے لیے نہیں تھا، تو اس لیے تب ہم نے نام رکھا تھا ٹرسٹ کا YS مخدومی میموریل ایجوکیشنل ٹرسٹ، جو کہ اب ہم نے چینج کیا کیونکہ یہ تو عام کے لیے ہو گیا، پبلک کاز کے لیے ہو گیا. تو اب جو یونیورسٹی کا نام ہے اسی پہ ہم نے اپلیکیشن دی ہے اپنے CA کو، بشیر صاحب ان کا نام ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے. تو وہ اپلیکیشن دائر کر چکے ہیں کہ ٹرسٹ کا نام بھی یہی رہے جو یونیورسٹی کا نام ہو، کسی فیملی کا یا کسی فرد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ رہے. تو اس کے بعد 21 میں پھر سے ہم نے شروع کیا تھا، تو کووڈ سیکنڈ ویو ہوا، تو پھر سے میں واپس گیا. تو پھر میں، مجھے لگتا ہے 1-2 سال پہلے میں کمپلیٹلی واپس آیا، اور میں یہاں ہی بیسڈ ہوں، فیملی کے ساتھ واپس آیا. 2 سال سے یہاں رہ رہا ہوں، اس پہ کام کر رہے ہیں. ابھی تک جو ہماری اڑچن آ رہی تھی کہ جموں کشمیر میں کوئی جموں کشمیر پرائیویٹ یونیورسٹی ایکٹ نہیں ہے جس کے تحت کوئی بھی، نہ کہ صرف ہم، پرائیویٹ یونیورسٹی بنا سکے. تو اس لیے ہمارا ایکٹیویٹی کا اتنا کوئی مطلب ہمیں نہیں لگا. تو پھر ریسنٹلی ہم جب ملے، آورز دیٹ بی، ہم LG صاحب سے ملے، ہم اس کے بعد ممبر پارلیمنٹ جو ہے ان سے ملے، اور بھی 1-2 لوگوں سے ملے. ان سے جو ہمیں ان پٹ آیا، انہوں نے کہا ہمیں تو یہ کرنا ہی ہے، پرائیویٹ یونیورسٹی لانی ہے. یہ صرف آپ کے لیے نہیں لانی، کیونکہ کسی کو بھی اگر پرائیویٹ یونیورسٹی چاہے جموں کے اندر یا کشمیر کے اندر کھولنی ہے تو ان کو یہ ایکٹ چاہیے. تو اس لیے ہمیں لگا کہ اگر اس وقت وہ آن بورڈ ہے، ان کا پازیٹیو رسپانس میں لگ رہا ہے، تو ہم نے سوچا کہ جو بھی کرنا ہے ہم پبلک کی لائٹ میں کریں گے. اس میں اگر ہمارے کلیم یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے ہے، تو پھر سب کو اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہونا چاہیے. تو اس میں کوئی پوشیدہ رکھنے والی بات
نہیں ہے. تو اس لیے اب ہم 2025 میں یہاں آپ کے سامنے آئے. ہم نے بولا پہلے آپ کی فریٹرنٹی سب سے امپورٹنٹ ہے, سب سے پیراماؤنٹ ہے, تو آپ کو پہلے اس چیز میں شامل کریں کہ آپ ہی پھر آگے جا کے اس کی آواز بن سکتے ہیں. تو آئی تھنک اس کے بعد now the floor is yours. What you could also add is that we are looking at 2026 starting with this. یس انشاءاللہ ہمارا جو بھی ارادہ گول ہے 2026 کا کہ دیٹس اے فرسٹ گول کہ 26 میں یہ شروع ہونی چاہیے if everything goes well. سر ابھی آپ کا یہی ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو اسٹیبلش اے یونیورسٹی ہے جس کے لیے آپ آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے گورنمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ کو لینڈ پرووائڈ کی جائے. جی ہمیں آپ بیسکلی نے لیفٹیننٹ گورنر سی ایم یا دیگر جو متعلقین ہیں ان سے اس بارے میں پہلے بات کرنے کی کوشش کی؟ جی سی ایم صاحب سے تو ہم نہیں ملے ابھی, لیکن ایل جی صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے. تو لیکن لینڈ کا جہاں تک تعلق ہے کہ ہمارے پاس لینڈ بھی تھا اور ہے, ایک دو چوائسیز ہے, سوائل ٹیسٹ بھی ہم نے کیا, لیکن ہمارا بورڈ کا ماننا یہ تھا کہ بہتر ہے کہ اگر گورنمنٹ سے ملیں, کیونکہ اس سے گورنمنٹ بھی تھوڑی اسٹیک ہولڈر بن جاتی ہے اس چیز کی, اور آپ کو بھی یوٹیلیٹی جو ہے روڈ بجلی پانی وہ سب آپ کو پھر مل جاتا ہے اگر گورنمنٹ سے فراہم ہوتے ہیں. اور پھر جی 2026 میں کیا شروع 26 میں ہم اس کی فنکشننگ کا گول رکھ رہے ہیں کہ یہ کلاس کا, کیونکہ گول کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. یونٹ سے ٹیمپریری کلاسز جب تک آپ کو زمین یونٹ سے میک شفٹ ارینجمنٹ نہیں میک شفٹ ارینجمنٹ نہیں, ہم باضابطہ کیمپس پہ شروع کرنا چاہتے ہیں. ہمارا گول وہی ہے 26 سے ہم ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں. تو کیمپس جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ہم نے بڑگام میں 2 جگہ لینڈ دیکھا جو کہ ہم دے سکتے ہیں اس وقت, لیکن ہم رکے صرف اس وجہ سے کہ ہم نے سوچا کہ اگر گورنمنٹ ابھی ہم پازیٹیو رسپانس دکھا رہی ہے, اگر وہ اس میں آن بورڈ آ جاتی ہے پھر بہتر ہے. ہمارا مطالبہ ہے سینٹرل کشمیر میں کہیں پہ بھی, چاہے وہ بڑگام ہو, سری نگر ہو یا گاندربل.